محاسبہ کرے. نیا سال ہے, محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے پچھلے ایک سال میں کیا کمایا, کیا کھویا, ہم نے کتنی ترقی کی, ہم نیکیوں میں کتنے آگے تھے, کتنے پیچھے بڑھے. ہمیں اس پر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں آپ کے ملک میں, آپ جیل میں ٹھونس دیے جاؤ گے. کل حیدرآباد میں تھا, میری 11:30 بجے کی فلائٹ حیدرآباد سے کلکتہ کے لیے تھی. پورا حیدرآباد شہر کے اندر گاڑی لائنوں میں لگی ہوئی ہے, ایک ایک پیٹرول پمپ میں. معلوم نہیں تھا, پوچھا ایسا کیوں ہوا, انہوں نے کہا کہ کالا قانون آ گیا اس دیش میں, ڈرائیوروں کے لیے یہ قانون موت ہے. وہ قانون نیا کیا آیا ہے, ہٹ اینڈ رن, یعنی اگر آپ نے ایکسیڈنٹ کیا کسی کا, آپ بھاگ گئے, آپ کو پتا چلا, آپ کے بارے میں پتا چلا بعد میں لوگوں کو کہ فلاں نے ایکسیڈنٹ کرایا, آپ کے اوپر کیس بک ہوگا, آپ کو 10 سال کی سزا ہوگی, جیل میں رہیں گے, اور 7 لاکھ روپے کا جرمانہ آپ کو دینا ہوگا. یعنی آپ ڈرائیور ہے, آپ کی پرسنل گاڑی ہے تو بیچ کر جرمانہ بھریے, اور سزا بھی 10 سال کی. یہ دیش کے اندر ڈرائیوروں کے لیے, اسی لیے ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دیا, اور پھر پیٹرول پمپ بھی جگہ جگہ پر بند کر دیے گئے. یہ قوانین پوچھ کر نہیں بنایا, وہ کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے, وہ قاتل, وہ مجرم جو اس دیش کی ترقی نہیں چاہتے. ہم کہہ سکتے, اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کرسی اقتدار پر ان کو بٹھایا, ہمارے اور آپ کے ووٹ سے کرسی پر بیٹھے ہیں وہ. سن 2024 کی شروعات ہے, مارکیٹ میں جائیے تو مارکیٹ بند. ہمارے نوجوان پہلے اور دوسری جنوری کو ہیپی نیو ایئر کا لیول لگا کر سب کچھ غائب. یہ جنوری نہیں, یہ جانوری ہے, جانور ای, یعنی سب کے سب جانور بن جاتے. اس میں شراب پیتے, عیاشی کرتے. اسی جنوری کے موقع پر بھی ایک بہت بڑا اتر پردیش کے اندر ہوا, بیٹی کا بلاತ್ಕಾರ ہوا, بیٹی کی عزت لوٹی گئی. ہوا معاملہ وہ نومبر میں اتر پردیش میں بنارس میں, اور بنارس ہندو یونیورسٹی BHU میں ایک IIT کی طالبہ چھاترا پڑھنے جاتی تھی, اپنے ہاسٹل میں تھی. 2 شرابی آئے, 2 گنڈے آئے, ایک پارٹی کے, بڑی پارٹی, یہ پرائم منسٹر صاحب کے علاقے میں بنارس یونیورسٹی. بنارس کا MP کون؟ بنارس کا MP ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی. ان کے علاقے میں سب سے سرکشت جگہ جہاں جانوروں کو انسان بنایا جاتا, یونیورسٹی کے بیچ میں وہ 3 شرابی گھستے ہیں, اور پھر ایک لڑکی کا منہ پکڑ کر اس کو دیوار کے پیچھے لے کر جاتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتے. وہ چلے جاتے وہاں سے, اور بندوق کے کنپٹی میں سٹا کر دھمکاتے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں جان سے مار دوں گا. اور وہ پرچار پرسار کرتے. کیا اگلے دن سے پرچار شروع ہو جاتا ہے. 1 نومبر کا معاملہ ابھی طول پکڑا ہے, ابھی جا کر, اور یہ بلاತ್ಕಾರ کر کے یہ بلاತ್کاری چلے گئے نعرہ لگانے. کہاں؟ مدھیہ پردیش میں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, نعرہ بھی لگا رہے یہ تینوں, وہاں جا کر کمپیننگ کر رہے ہیں. اور نہیں معلوم دنیا کو کہ یہ جانور ہیں, یہ بیٹیوں کی عزت لوٹ کر کے آئے. اور سب سے منظم اور سب سے مضبوط تعلیمی اعتبار سے بھارت کے اندر ہندو بھائیوں کی نظر میں ہندو بنارس یونیورسٹی مانی جاتی. جیسے مسلمانوں کے اعتبار سے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہے, تو ایسے ہی بنارس کے اندر بنارس ہندو یونیورسٹی مانی جاتی. اس کیمپس میں گھس کر تب اس لڑکی نے بھاگ کر جا کر وہاں کے کسی چانسلر یا کسی پروفیسر کے گھر پہ اس کے دروازے پر کھٹکھٹا کر کے کہا کہ میری عزت بچا لی, میری جان بچا لیجئے, میری عزت تو جا چکی, میری جان بچا لیجئے. نوجوانوں, اللہ نے جوانی اس لیے نہیں دی, کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے پرائم منسٹر صاحب
آپ کو اگر یقیناً بیٹیوں سے پیار ہے، اگر بیٹیوں سے محبت ہے، تو آپ ان تینوں نالائقوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ نئی ہمت ہے آپ میں تو پوچھو قرآن سے، قرآن فیصلہ دے گا کہ کوڑے برساؤ ان نوجوانوں پر۔ شادی شدہ ہے تو ان کو کمر تک دھسا کر ان کے جسم کو ملیا میٹ کر دو، پتھر مار کر۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ مولانا قرآن کے اندر بہت زیادہ سختی نہیں۔ اگر یہ سزا دی جائے گی تو کل کسی بھی جوان کی ہمت نہیں ہوگی وہ کسی بھی سماج کی بیٹی کی عزت لوٹنے کی، کسی کی بھی عزت ہمت نہیں ہوگی کہ سماج کی کسی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے۔ اور خواہ اعتراض پھر کس پہ؟ اسلام پر کرتے، شریعت پہ کرتے۔ ابھی ایک ہم آسام گئے میگھالیہ پروگرام میں، وہاں ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا اسلامک شریعت کے اندر میں برابری نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیسے برابری نہیں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ مرد اگر مرے گا، نیک مرد ہوگا، نیک مومن ہے، مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، جنت میں بہت ساری نعمتیں اللہ وہاں پر نوازے گا، لیکن ان نعمتوں میں ایک نعمت کیا ہوگی؟ 70 یا 72 دو الفاظ آئے، 72 حوریں ملیں گی۔ کن کو؟ مردوں کو۔ انہوں نے کہا، ہم نے کہا یہ تو ٹھیک ہے 72 حوریں ملیں گی، لیکن اور کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مرد کو تو حور مل رہی ہے، عورتوں کو کیا ملے گا وہاں؟ مرد کو تو 72 لڑکی ایکسٹرا، حور مطلب لڑکی سمجھنے کے لیے، حالانکہ وہ یہاں عام ان لڑکیوں کی طرح نہیں ہوگی، اس کا حساب و کتاب الگ ہوگا، اس کی خوبصورتی اور اس کی نشیب و فراز احادیث میں بیان کیے گئے بہرکیف۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا جو نیک مرد ہوگا جنتی ہوگا، اس کو 72 حوریں ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ ہم نے کہا کہ بھئی ان 72 حوروں کا سردار اس کی بیوی ہوگی۔ بلا سرداری کافی نہیں ہے، جیسے مرد کو 72 حور ملے گی وہاں پہ، ایسے ہی عورت کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا آپ ہی بتاؤ کیا ملنا چاہیے؟ بلا برابری کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ مرد کو 72 حور ملی ہے تو عورت کو 72 مرد ملے، کوئی عورت گوارا کر سکتی؟ مرد تو دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ بھئی میری 2 بیوی، میری 3 بیوی، میری 4 بیوی، کہہ سکتا۔ آدمی اس کو برا مانتا ہے نہیں، ہاں بھئی 3 بیوی ہے، تینوں کو رکھ رہے ہو ساتھ میں، ٹھیک ہے، اچھی بات، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں۔ لیکن اگر وہیں پر عورت یہ بولے کہ میرے 2 شوہر ہیں، میرے 3 شوہر ہے، میرے 3 مرد ہے، بول سکتی ہے؟ نہیں بول سکتے۔ اگر بول دے تو دنیا کیا سمجھے گی کہ یہ 2 نمبر کی عورت ہے، یہ بد کردار عورت۔ یہ نیچر ہے، اسلامک جو شریعت ہے یہ فطرت ہے، فطرت، یہ ایسی فطرت ہے کہ انسان کا دماغ قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد، اس کی 4 بیوی ہے، وہ ایک مرد 4 بیوی کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، ایک رات میں چاروں کی خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ مرد کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ نے دی ہے۔ اس کا الٹا کر لیجئے، اس کا الٹا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ہو، 4-5 مرد اس پر مسلط ہو جائے تو اگلے دن صبح اس کی لاش ملے گی، وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ بھئی اسلام میں 72 حور مرد کے لیے، عورت کے لیے کیا، اگر عورت چاہے گی، اگر چاہے گی کہ بھئی ہم کو کچھ ایکسٹرا ملنا چاہیے، ایکسٹرا جو جائز ہوگا اللہ عطا فرمائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جنتی جو چاہے گا اس کو وہاں پر مل جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے، وہاں پر گناہ کرنے کا خیال نہیں آئے گا، وہاں بری چیز نہیں ملے گی آپ کو۔ جنت میں اچھی چیزیں ملیں گی، وہاں شراب بھی ملیں گی،
لیکن دنیا کی طرح شراب پی کر بیٹیوں کے ریپ کرنے والی شراب نہیں ہے. شراب ملے گی شرابن طہورا، وہ پاک شراب. کیا آپ پی کر مست ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں پاگلوں کے طرح 3 4 گلیاں نظر آنے لگے، ایسی شراب نہیں ملے گی. شرابن طہورا، پاک و صاف شراب. ابھی جو نیو ایئر کے اوپر ہمارے نوجوان وائن خرید کر لاتے ہیں، چکن لے کر آتے ہیں، کیوں؟ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. ایک لڑکے سے پوچھا، چلو بہت ہی ہیپی نیو ایئر منا رہے ہو، ہمارے نبی کے دادا کا اصل نام بتا دو. بولتا دادا کا نام عبد المطلب. ہم نے کہا واہ بڑے شان ہے تمہارے، عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا کا. ہمارے نبی کے دادا کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو کیا، ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو پتا نہیں. اگر پتا نہیں ہے تو ہمیں اس پر پتا کرنا چاہیے ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے. ہمارے نبی کے دادا کا نام اصل میں ہے شیبہ. شیبہ ایک ہسٹری ہے، ایک اتہاس ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ہیں، ان کے ابا، آپ کے دادا کا ابا جو ہاشم تھے، یہ مدینہ گئے. وہاں شادی کرنے کے بعد جب آنے لگے راستے میں انتقال ہو گیا اور وہاں پر کچھ دن رہے. وہاں پر ایک بچے کا جنم ہوتا ہے جن کا نام شیبہ رکھا. بال سفید تھے سر کے، سفید بال کو عربی میں شیبہ بولتے ہیں، تو اسی کو شیبہ رکھا. لیکن ہاشم کے 2 3 بھائی مکہ میں تھے، تو اس کا جو چھوٹا بھائی تھا جن کا نام اصل میں مطلب تھا، انہوں نے کہا کہ ارے میرا بھائی جو ہاشم مکہ مدینہ گیا انتقال ہو گیا، لیکن وہاں اس کا ایک بیٹا ہے. تو بھتیجا چچا بھتیجے کو لینے پہنچ گئے اور وہاں سے اپنے اونٹ میں بٹھا کر جب لا رہے تھے تو مکہ والے بولتے تھے کہ ارے یہ تو غلام لے کر آیا. اور عربی میں غلام کو عبد بولتے ہیں. چونکہ اب مطلب ان کا نام تھا، چچا کا نام جو لے کر آ رہے تھے، تو سب لوگ بولنے لگے عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام. اسی دن سے اللہ کے نبی کا چچا کا نام، اللہ کے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب پڑا، ورنہ ریل نام، اصل نام اللہ کے نبی کے دادا کا شیبۃ الحمد تھا. یہ ریل نام ہے اللہ کے نبی کا. ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم. بس نیو ایئر کب مناتے؟ فوراً بول دیں گے 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. اس سے پہلے کرسمس ڈے منایا. کرسمس ڈے ہمارے نوجوانوں نے، یہ شریعت کے خلاف کام. میرے نوجوانوں بس اتنا کہوں گا، وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے، تقریر کا یہ وقت نہیں ہے. آپ وقت سے جب زیادہ لمٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر دیکھیے کیسے شیطان غصہ کرتا ہے، پھر لڑاتا ہے آپ لوگوں کو آپس میں. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروگرام کیجئے، رات کو 1 یا 1:30 یا 2 بجے تک دعا کرا دیجئے. کیونکہ نیند ایسی چیز ہے کہ غصے پر بھی قابو پا سکتے لیکن نیند پر قابو نہیں پا سکتے. اور جب نیند اونگ میں بدل جائے تو سڑکوں پر آپ چل رہے ہیں تو آپ کے پھر ایکسیڈنٹ ہونے لگ جاتے. تو بہرکیف میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی آپ کو بلند بالا بنانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ کو خود اپنے اندر تبدیلی کرنی، خود اپنے اندر سدھار پیدا کرنا. جس بھائی سے یہ غلطی ہوئی